ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ وقت بتانا، قرآن مجید کو لے کر بیٹھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حضرت انسان اپنی محنت اپنے بلبوتے پر یہ سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جل جلالہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں لگ جانا، یہ در حقیقت یہ انتخاب من اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی حفاظت اس طرح سے نہیں کر رہے کہ قرآن نازل کیا کتابی صورت کے اندر اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت ملائکہ کا ایک لشکر جرار بھیج دیں اور کہیں کہ جی جناب والا یہ ملائکہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن کے اس کتابچے کی حفاظت کریں گے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی جو صورت پیدا فرمائی ہے وہ یوں پیدا کی اللہ رب العزت نے کہ سینہ بسینہ اس کی حفاظت پر معمور کر دیا۔ سینہ بسینہ اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے نزول کو دیکھیں، قرآن مجید کے اشاعت، قرآن کی حفاظت کو دیکھیں تو ہمیں اللہ رب العزت کا ایک عجیب نظام جو ہے وہ اس کے پیچھے نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک عجیب سلسلہ نظر آتا ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پہ اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی، مشرکین نے، منافقین نے، یہود نے، نصارہ نے، منکرین قرآن نے، ہر دور میں اس کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایسے رجال کار پیدا فرما دیے، ایسے انتخاب لوگوں کا اللہ نے کر دیا کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں اس پر لگا دیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید نازل کیا، پھر اگر ہم غور کریں کیا اللہ نے صرف قرآن کے متن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ نہیں، اللہ نے قرآن کے الفاظ بھی محفوظ فرمائے، قرآن کے معانی بھی محفوظ فرمائے، قرآن کے مفاہیم، تفاسیر، ہر چیز اللہ نے قرآن کی محفوظ فرمائی اور اس کی حفاظت پر رجال کار متعین ہے۔ اگر آج ہم قرآن کھول کر بیٹھے ہیں، آج ہم اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں یا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے انتخاب ہوا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی جانب سے ایک دفعہ انتخاب ہو گیا، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قبول کیسے کرواتے ہیں، ہم کیسے جو ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ نتھی کر کے رکھتے ہیں، قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہے، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس طرح اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھتے ہیں، ہم کس طرح اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں دے کر رکھتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو مردود کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ پر ہے۔ تو اس لیے آج جو کلاس کا آغاز ہو رہا ہے
تو آج سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم مقصد کے لیے، قرآن کے لیے اللہ نے ہمارے جو ہے وہ انتخاب کیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس پر جتنا زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتے تو اور لوگوں کا انتخاب کرتے، لیکن ہمیں توفیق ملی، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، اور ہم اس رحمت کی وجہ سے ہم قرآن کھول کر بیٹھے ہیں اور قرآن کی طرف جو ہے وہ ہم اپنا رخ کیے ہوئے ہیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اس چیز کا استحضار رہنا چاہیے، اور پھر اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور روزانہ کی ترتیب پہ تیاری ہونی چاہیے کہ جو کلاس کا ٹائم ہے اس سے پہلے باوضو ہو کر قرآن مجید کو سامنے رکھ کے ہم بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو اس کی مکمل تیاری کے ساتھ اور باادب ہو کے، اور ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، آپ نے ہمارا انتخاب کیا، اللہ اب ہمیں آگے بڑھائیے، ہمیں پایۂ تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ محروم نہ کیجیے۔ تو یہ تھی چند باتیں پہلے۔ تو قرآن مجید کی چونکہ تفسیر کا سبق ہے ہمارا، یہ تفسیر کلاس ہے، تو چند باتیں قرآن مجید کے حوالے سے جو ہم نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنی ہے، تو اس میں ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ چونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو بنا لائے، یا کسی ایک نصرانی غلام تھا وہاں مکہ کے اندر موجود تھا، کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی جا کے بیٹھا کرتے تھے، تو مشرکین بعض اوقات اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ جی یہ اس کا ہے، اس کا لکھا ہوا ہے، اس کے قصے کہانیاں ہیں، اس کو لے کر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آگے ہمیں پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی تردید فرمائی، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول فرمایا، تو قرآن کا نزول اگر ہم سابقہ کتابوں کے اندر دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ تورات ہے، اللہ رب العزت نے تختیاں حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پہ، تختیاں حوالے کر دیں، کہا جی یہ کتاب ہے لے جائیے اور اپنی امت کو اس پر لگائیے۔ انجیل کا نزول ہوا اسی طرح ہوا، زبور کا نزول ہوا اسی طرح ہوا، لیکن قرآن مجید کے جب نزول ہوا تو قرآن کا نزول ایسے نہیں ہوا۔ امام راضی علیہ الرحمت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کو بتدریج نازل فرمایا، اس کی چند وجوہات امام راضی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ ایک وجہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس لکھا پڑھا نہیں ہے، اگر سارا قرآن مجید نازل کر دیا جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پریشانی بنتی۔ دوسری وجہ امام راضی علیہ الرحمت نے یہ لکھی ہے کہ جو قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا، اس کو دوسری وجہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن سارا نازل ہو جاتا اکٹھا یک وقت تو قرآن کے مسائل جو ہیں وہ کافی مشکل مسائل تھے۔ ایک ہے، ہم مثال کے طور پہ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا وہ صبح نماز پڑھ رہے ہیں، صبح تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں اٹھ رہے ہیں، اسی طرح وہ حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، حلال چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو ماحول یہ دیکھا اور اس ماحول کے اندر پلے بڑے، ہمارے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس معاشرے کے اندر تشریف لائے وہ پورے معاشرے کے رہن سہن کو بدلنا تھا، تو یک لخت نہیں بدلا جا سکتا تھا، بیک جنبش جو ہے وہ جناب والا سارا کچھ تبدیل ہو جائے، یہ ناممکن تھا۔ تو اس لیے قرآن پھر آہستہ آہستہ نازل ہوا، آہستہ آہستہ احکامات نازل ہوئے تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو امام راضی علیہ الرحمت نے ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ تاکہ لوگوں کو ان احکامات کو قبول کرنا آسان ہو، اپنی زندگی ان احکامات کے مطابق ڈھالنا آسان ہو، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ معاملہ فرمایا کہ قرآن کو بتدریج نازل فرمایا۔ اگر ہم غور کریں تو مثال کے طور پہ شراب کا معاملہ ہے، شراب کے بارے میں سب سے پہلے یہ حکم آیا کہ جناب والا شراب جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کے فوائد بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات، اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اہل ایمان تم نماز کے قریب نہ جاؤ، تم نشے کی حالت میں ہو، جب شراب پی چکے ہو یا کوئی ایسی چیز استعمال کی ہوئی ہے تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تیسرا حکم آیا کہ اب تمہارے اوپر شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی۔ اسی طرح نماز ہے،
نماز کے اندر ابتداءً چلنے پھرنے کی اجازت تھی، نماز میں سلام کا جواب دے سکتے تھے، نماز میں بات کر سکتے تھے، نماز میں کھا پی سکتے تھے، لیکن بتدریج یہ ساری چیزیں منع کر دی گئیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ صرف اس بنیاد پر ایسا ہوا کہ اگر یہ سارے احکامات یک لخت دے دیے جاتے، یک مشت یہ ساری کتاب نازل ہوتی، تو لوگوں کو اس پر چلنا، اس پر کے احکامات پر عمل پیرا ہونا مشکل ہوتا۔ تو اس لیے قرآن بتدریج نازل ہوا۔ اچھا، قرآن کا جب نزول ہوا تو اس کا آغاز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب آپ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی، 40 سال مکمل ہو رہے ہیں، آپ کا یہ معمول بن چکا تھا کہ آپ اپنے گھر سے چلے جاتے اور غار حرا میں تشریف لے جاتے، یعنی آپ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے، اب خلوت اختیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا، تو آپ وسلم چلے جاتے اور وہاں غور کرتے، اور پہلے جو ملت ابراہیمی کی کچھ چیزیں معلوم تھیں اس کے مطابق آپ وسلم عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے۔ تو پھر ایک دن یوں ہوا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اماں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف فرما تھے کہ اچانک جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ وسلم ڈر گئے، آپ وسلم حیران ہو گئے، اچانک کبھی کوئی آدمی آیا نہیں ہے، کبھی اس غار میں کسی نے انٹری دی نہیں ہے، اکیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں وہاں پہ، تو اچانک سے ایک آدمی کا آ جانا بندے کو ویسے ہی حیران کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اچانک سے جب دیکھا جبرائیل امین کو تو حیران رہ گئے۔ جبرائیل امین آئے اور آ کے سلام کیا۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ نبی اسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں لکھا پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے کچھ پڑھنا آتا نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے دوبارہ یہی کہا، نبی اسلام نے پھر جواب دیا، 3 بار یہی جبرائیل امین نے کہا، نبی اسلام نے بھی وہی جواب دیا۔ اب اس کے بعد جبرائیل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور تھوڑا سا دبایا، اور پھر جبرائیل امین نے اقرا یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ تلاوت کی۔ تو یہاں آغاز ہوا قرآن مجید کے نزول کا۔ پھر اس کے بعد نبی، چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا، وحی کا آغاز تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہے، آپ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکلے، اپنے گھر تشریف لائے اور آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ خدیجہ میرے اوپر کپڑا اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالا اور تھوڑی دیر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد سرہانے آ کے بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ یا محمد، اے میرے سر کے تاج، بتائیے کیا ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ گھبراہٹ ابھی اس وقت کم ہو چکی تھی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو واقعہ پیش آیا بتایا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی، آپ وسلم تھوڑا سا مطمئن ہوئے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل جو ہیں ان کے پاس لے گئیں، وہ قصہ بڑا طویل۔ تو خیر یوں آغاز ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کا، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان کو دین کی دعوت دیجیے۔ پھر 3 سال تک یہی سلسلہ رہا۔ 3 سال کے بعد پھر حکم ہوا کہ اب آپ جو ہے وہ عام تبلیغ شروع فرما دیں۔ خیر بات ہو رہی تھی قرآن مجید کی، تو یوں جو ہے وہ قرآن کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسے جیسے آیات نازل ہو رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد بھی فرما رہے ہیں، اور جو جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو ساتھ بتا رہے ہیں۔ پھر ساتھ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ روایات کے اندر آتا ہے تقریباً 7 لوگ تھے، جن میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے، کہ ان کو کاتبین قرآن کہا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت بتا دیتے، جو بھی ان میں سے ان صحابہ میں سے موجود ہوتا آپ لکھوا دیتے۔ یوں قرآن کچھ لکھا جانے لگا، لیکن یہ یکجا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کسی نہ کسی صحابی کے پاس جو ہے وہ لکھا ہوا موجود تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں
جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا جبرائیل امین آتے اور سارے قرآن کا دور کیا جاتا۔ حضرت جبرائیل امین بھی سناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل امین کو سناتے۔ یہ آپ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر یہ آپ کا معمول رہا۔ نبی علیہ السلام کے رحلت فرما جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عمر اور اس طرح اور صحابہ کرام وہ جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو جس طرح سابقہ کتابوں کے اندر معاملہ ہوا، ان کے پاس تو تختیاں موجود تھیں، پھر بھی اس میں تبدیلی ہو گئی، تو اگر قرآن مجید کی یہی ترتیب رہی تو پھر شاید کہ ہم کچھ قرآن کا حصہ کھو نہ دیں۔ تو خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ آغاز ہوا جمع کرنے کا۔ خیر یہاں سے آغاز ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جو مکمل قرآن ایک مصحف کی صورت میں سامنے آیا، ایک کتابی صورت میں سامنے آیا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف جو ہے اس نے اس پہ نقطے لگوائے اور اس نے اوپر جو ہے وہ اعراب وغیرہ لگوائے۔ پھر آگے قرآن کی خدمت پر لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، قرآن کی خدمت میں اپنی زندگیوں کو کھپایا ہے، اپنی زندگیوں کو قرآن کی خدمت پر۔ کسی نے ایک گروہ بن گیا کہ جنہوں نے قرآن کے متن پر محنت کی، الفاظ پر محنت کی، وہ قراء کہلوائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا گروہ جنہوں نے قرآن کے الفاظ جو ہیں ان کے معانی، ان کے مفاسیر جو ہیں اس پر محنت کی، وہ مفسرین کہلوائے۔ پھر اس کے بعد تیسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے قرآن کے انہی معانی، انہی تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا استخراج کیا، مسائل کا استنباط کیا، وہ فقہا کہلائے۔ تو مختلف گروہ ہیں جو ابتداء سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد، بلکہ نبی اسلام کے زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام کے اندر بھی قراء بھی تھے جو بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اور اسی طرح قرآن کے مفسرین بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حوالے سے سب سے مشہور صحابی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر فقہا بھی تھے کہ جن سے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو نبی علیہ السلام اگر موجود نہ ہوتے تو ان سے رجوع کیا جاتا۔ پھر نبی علیہ السلام کے رحلت فرما جانے کے بعد حضرات صحابہ میں بھی یہی سلسلہ رہا، اور آج تک یہی ترتیب چلتی آ رہی ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر بھی پہرا دے رہا ہے گروہ، امت میں کوئی نہ کوئی گروہ جو ہے وہ ایک ایک لفظ پر بھی محنت کر رہا ہے، ایک ایک مخرج پر کہ لفظ ادا ہو رہا ہے تو کہاں سے ادا ہونا ہے اس نے، اس پر بھی محنت کی جا رہی ہے، ایک ایک لفظ کا ایک ایک معنی جو ہے اس پر بھی محنت کی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح اس سے مسائل کا استنباط آج تک جو ہے وہ فقہا کر رہے ہیں، یہ سلسلہ آج بھی موقوف نہیں ہوا۔ تو یوں قرآن کی خدمت اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مختلف لوگوں کا انتخاب کیا، اور پھر میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی نہ کسی درجے کے اندر میرا اور آپ کا بھی انتخاب کیا، اور آج ہم قرآن مجید کھول کر جو ہے وہ اس ارادے سے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ اس کام کے لیے قبول فرما لیں۔ تو قرآن مجید کا آغاز جو ہے، جو ہمارے پاس مصحف ایک کتابی صورت کے اندر موجود ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس میں بعض حضرات نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا حصہ کہا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ایک الگ سے کہہ لیں کہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے نبی علیہ السلام کے لیے، لیکن ہم اس کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں اور قرآن کا آغاز اپنا اسی سورت سے کرتے ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے ہے۔ پھر بسم اللہ کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں کہ جناب والا یہ آیا ہر سورت کا حصہ ہے یا ایک مرتبہ جو سورہ نمل کے اندر بسم اللہ آ رہی ہے صرف وہاں قرآن کا حصہ ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرات علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہاں پر تو وہ سورت کا حصہ ہے، لیکن ہر سورت جس طرح سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ یا سورہ آل عمران، جتنی آگے سورتیں ہیں، ان تمام سورتوں کا یہ ہر سورت کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سورہ نمل کا حصہ ہے۔ باقی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہر سورت کے شروع میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ ایک سورت کو دوسری سورت سے جدا کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، قرآن مجید کی جو تلاوت ہم کرتے ہیں اس کے کچھ آداب ہیں،
اس حوالے سے ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم شروع میں پڑھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ تعوذ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب قرآن کی تلاوت کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی اور کام میں مشغول تھے، قرآن مجید کھولا اور قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا، تو اب ہمیں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنی ہیں۔ لیکن اگر قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں کوئی بات پیش آ گئی، کوئی کام آ گیا، تو ہم قرآن کو بند کریں گے اور کچھ ساعتوں کے بعد دوبارہ جب قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں گے تو صرف تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کنٹینیو کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور جب آغاز ویسے ہی یعنی ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں تو پھر تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھی جائے گی۔ پھر اس میں یہ ہے، قرآن مجید کے اندر ایک سورہ آتی ہے سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ کے آغاز میں قرآن مجید کی جو کتابی شکل ہمارے پاس موجود ہے، جو کتاب ہے، اس کو کھولیں تو سورۃ التوبہ کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، باقی صورتوں کے اندر موجود ہے۔ وہاں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سورۃ الانفال ہے اور آگے سورۃ التوبہ۔ دونوں صورتیں جو ہیں، بعض حضرات صحابہ جو ہیں وہ اس بات پر متفق تھے کہ یہ دونوں در حقیقت ایک ہیں، بعض حضرات اس بات کے قائل تھے کہ نہیں، یہ دونوں جدا جدا صورتیں ہیں، لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے مضامین ایک ہیں، دونوں کے اندر جہاد سے متعلقہ زیادہ احکامات، جہاد کے احکامات دونوں صورتوں کے اندر، یعنی دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہے۔ اگر مضمون کو دیکھا جائے، اگر ہم وہاں تفسیر کو دیکھیں اور اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو دیکھیں تو پھر یہ ایک صورت لگتی ہے، لیکن چونکہ اب صحابہ کرام اس بات پر جو ہے وہ ڈیوائیڈ تھے کہ یہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہیں یا ایک نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا گیا کہ دونوں کو ذرا تھوڑا سا فرق دے دیا گیا، نام الگ الگ کر دیے گئے، لیکن درمیان میں بسم اللہ نہ لے کر آنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ ممکن ہے یہ دونوں در حقیقت ایک ہوں۔ تو پھر اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، سورہ انفال کے آخری رکوع سے یا آخری آیت سے ہم نے اپنی قرات کا آغاز کیا، تو پھر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، براءۃ من اللہ سے سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ تو اگر ہم پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں تو سورہ توبہ کا درمیان میں آغاز ہو رہا ہے، تو پھر نہ اعوذ باللہ پڑھی جائے گی سورہ توبہ کے آغاز میں اور نہ ہی بسم اللہ پڑھی جائے گی، بلکہ ان اللہ بکل شیء علیم سورہ انفال اختتام کو پہنچی، آگے ساتھ ہی براءۃ من اللہ بغیر بسم اللہ کے آگے پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن میری آج کی جو قراءت ہے، آج کی تلاوت ہے، اس کا آغاز ہی اگر سورہ توبہ سے ہو رہا ہے، پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ پھر حکم یہ ہے کہ اعوذ باللہ بھی پڑھی جائے گی، یعنی تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھ کے ہم براءۃ من اللہ سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلے قرآن مجید کا آغاز جو کتابی صورت ہمارے پاس موجود ہے سورۃ الفاتحہ سے ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ یاد رکھنا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی بہت سی خصوصیات جو ہیں وہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی فرمایا ہے، اس سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے شفا بھی رکھی ہے، اور حضرات صحابہ کرام کے اگر معمول کو دیکھیں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بعض اوقات کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی بیماری آتی، تو سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سورہ مبارکہ کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے جو سورہ فاتحہ نازل فرمائی ہے، اس کی مثال نہ تو تورات میں ملتی ہے ہمیں، نہ زبور میں ملتی ہے، نہ انجیل میں ملتی ہے۔ باقی قرآن مجید کے اگر ہم مضامین کو دیکھیں، قرآن مجید کے اگر ہم جو احکامات ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں تو سابقہ کتابوں کے اندر ان کی نظیر کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی نظیر اللہ نے یہ ایسی ہمیں نعمت عطا کی ہے، اللہ کی یہ خصوصی، یہ ہم پر فضل اور احسان ہے یہ سورہ فاتحہ، کہ اس کی نظیر سابقہ کسی کتاب کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب بھی سورت کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں پر ہم
بعض صورتوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ مکی صورت ہے، بعض کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ اچھا، ہم عام طور پہ معاشرے کے اندر یہ مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں ان کا کنسپٹ کیا ہے؟ لوگ یعنی عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مکۃ المکرمہ میں آیات نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض آیات ایسی بھی ہیں جو مکہ میں نازل نہیں ہوئیں، آقا کریم طائف میں تشریف لے گئے، وہاں آیات نازل ہوئیں، مکی کہا جا رہا ہے ان کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مقامات پر تشریف فرما ہے، مکی کہا جا رہا ہے۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پر تشریف لے گئے تو اب مکہ سے جا چکے تھے، پھر آیات راستے میں نازل ہوئیں، ان کو بھی مکی کہا جا رہا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ جب ہجرت فرما چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ہیں، ان کو مدنی کہا جا رہا ہے۔ آپ غزوات میں مدینہ سے دور، میلوں دور ہیں، وہاں پہ آیات نازل ہوئیں، ان کو مدنی کہا جا رہا ہے۔ تو حقیقت اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے مدینہ کی طرف، یہ اس پر محمول ہے سارا معاملہ، کہ مدینہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے، مدینہ پہنچنے سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں، جو صورتیں نازل ہوئیں، وہ مکی کہلاتی ہیں۔ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گیا، ہجرت فرما چکے، اب اس کے بعد جو بھی صورتیں، چاہے آپ واپس مکہ جب حج کے لیے تشریف لائے وہاں پر بھی آپ موجود ہیں، تو پھر بھی وہ صورتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ کیوں؟ مکی اور مدنی، ان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت ہے، جو آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی ہے۔ جب آپ مدینہ ہجرت فرما چکے، بعد میں جتنا قرآن نازل ہوا، جتنی آیات نازل ہوئی، ساری کی ساری آیات، ساری صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ اچھا، اگر ہم غور کریں مکی صورتوں کے اندر اور مدنی صورتوں کے اندر، ہمیں تفسیر کے اندر بھی فرق نظر آتا ہے۔ تفسیر کے اندر فرق کیا ہے مکی اور مدنی صورتوں کے اندر؟ وہ فرق یہ ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر اور مضامین بیان ہیں، اور جو علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدنی صورتیں ہیں، مدنی آیات ہیں، ان کے مضامین اور ہیں۔ وہ کیسے؟ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے ہجرت سے پہلے، یہاں مخاطبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین مکہ تھے۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ مخاطبین قرآن آپ کی ہجرت سے پہلے مخاطبین قرآن مشرکین مکہ تھے۔ اگر مشرکین مکہ کو دیکھیں تو مشرکین مکہ نہ تو توحید کے قائل ہیں، نہ رسالت کے، رسول اللہ کی رسالت نہیں، صرف وہ مطلقاً رسالت کے قائل نہیں ہیں۔ تیسری چیز، وہ لوگ عقیدہ آخرت کے قائل نہیں تھے۔ آقا کریم جب ان کو بتایا کرتے کہ آخرت برپا ہوگی، قیامت برپا ہوگی، تو اس کا انکار کیا کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے اس بات کو۔ تو یہاں پہ جب آپ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا، جو مکی صورتیں ہیں، مکی آیات ہیں، اگر ان کے مضامین کو اٹھا کر دیکھا جائے تو مکی صورتوں کے مضامین جو ہیں وہ ان تین چیزوں پر ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، عقیدہ توحید بیان کیا گیا، عقیدہ رسالت بیان کیا گیا، اور عقیدہ آخرت پر محنت کی گئی ہے۔ یہ تین چیزیں، پھر یہ کہ ان تین چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل بھی آئے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو بیان کیا گیا، قدرت کے مظاہر بیان کیے گئے، اور پھر جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے حکموں کو پامال کیا، عقیدہ توحید کا انکار کیا، عقیدہ رسالت کا انکار کیا، عقیدہ آخرت کا انکار کیا، سابقہ قوموں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملات فرمائے، وہ واقعات بھی مکہ کے اندر جو ہے وہ جب قرآن نازل ہوا تو وہ واقعات بھی بیان کیے گئے۔ کیوں؟ وہ مشرکین مکہ کو ڈرانا مقصود تھا، ان کو بتانا تھا تم نہیں مان رہے عقیدہ توحید کو، پہلے جن لوگوں نے نہیں مانا ہم نے انہیں یوں غرق آب کیا، ہم نے انہیں یوں ہلاک کیا۔ تم رسالت کے منکر ہو، جو پہلی قوموں کے اندر لوگ رسالت کے منکر تھے ان پر ہم نے یہ عذاب بھیجا۔ تم عقیدہ آخرت کے منکر ہو، سابقہ قوموں کے اندر جو عقیدہ آخرت کے منکر تھے ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو مشرکین مکہ کو یہ پھر ڈرانا مقصود تھا کہ اگر تم بھی عقیدہ توحید کا انکار کرو گے، عقیدہ رسالت کا انکار کرو گے، عقیدہ آخرت کا انکار کرو گے، تو تمہارے ساتھ بھی ہم یہ معاملات کریں گے۔ تو مکی صورتوں کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں مدنی صورتوں کی تفسیر۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں پر جو مخاطبین قرآن تھے، یہاں جو آپ وسلم کا جن سے واسطہ پڑا، وہ مشرک نہیں تھے، وہ مشرکین نہیں تھے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، مشرک اگر تھے تو تعداد میں کم تھے، اکثریت جو آپ وسلم کا جن سے واسطہ پڑا ہے وہ اہل کتاب ہیں۔
یا تو اہل کتاب تھے یا اہل کتاب سے مرعوب لوگ تھے، وہ لوگ تھے جو اہل کتاب سے عقیدت رکھنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب مدینہ میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور مخاطبین قرآن یہاں پہ وہ لوگ نہیں تھے جو عقیدہ توحید کے منکر ہیں، رسالت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، نہیں، یہاں جو لوگ آباد ہیں اکثریت یہود کی ہے، عقیدہ توحید کے بھی قائل ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ اس میں بھی رد و بدل کر چکے تھے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان چکے تھے۔ یہاں اگر علیہ وسلم کی بات ہوئی تو نصارہ سے ہوئی، عقیدہ توحید کے قائل تھے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے اور توحید کے بھی قائل تھے، لیکن توحید کے اندر شرک بھی شامل کر چکے تھے، عقیدہ آخرت کے بھی یہ لوگ ماننے والے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر عقیدہ توحید، رسالت، آخرت پر اتنی بحث نہیں کی گئی، بلکہ مدنی صورتوں کے اندر احکامات نازل ہوئے ہیں، نماز، روزہ، اسی طرح حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کے احکامات نازل ہوئے، اور ان لوگوں سے یعنی یہود، نصارہ اور ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جو ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ان کے عقائد کا رد کیا ہے، قرآن نے ساری چیزیں وہ بیان کی ہیں۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتیں کہ مکی اور مدنی صورت کہا کسے جاتا ہے، اور مکی صورت کے مضامین کیا ہیں، مدنی صورت کے مضامین کیا ہیں۔ جی، تو آج یہ چند ابتدائی باتیں تھیں، تو کل انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ سے ہم بسم اللہ کریں گے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی آج آغاز کرنے کی، اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی، منزل مقصود تک پہنچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم نے قرآن مجید اے اللہ سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے اے اللہ یہ جو کلاس ترتیب دی ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اختیار میں اتنا تھا کہ اے اللہ ہم آغاز کرتے، قرآن مجید کو لے کر بیٹھ جاتے، اے اللہ اب قبول کرنا اے اللہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو ہمارے اختیار میں ہے اللہ ہم وہ کر چکے ہیں، اے اللہ اب قبول کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جہاں جہاں پر بھی جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے اللہ سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے گناہ گار خطا کار بندے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اللہ شرمندہ ہیں، اے اللہ دنیا والوں کا دستور ہے جب کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو لوگ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ مولا آپ تو احکم الحاکمین ہیں۔ اللہ ہم آپ کے گناہ گار مسکین عاجز بندے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، کمزور پیدا کیا۔ اللہ ہم اپنے ضعف کا، اپنے عجز کا اللہ اقرار کرتے ہیں۔ اللہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، اللہ آپ تو طاقتور ہیں، اللہ کمزوروں کو تو معاف کیا جاتا ہے، اللہ ہم کمزوروں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے خصوصی فضل اور احسان کے متمنی ہیں، اللہ اپنی خصوصی رحمتیں ہم پر نچھاور فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، ہم سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اللہ سب کی نیک دعاؤں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہاں پر جو تیرے دین کی محنت ہو رہی ہے اے اللہ مانا کہ اس قابل نہیں ہے اسے قبول کیا جائے، لیکن میرے مولا آپ تو ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جب آپ قبول فرماتے ہیں تو اللہ قابل بھی بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ یہاں پر جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والی ہیں، اللہ سب کو اپنے نیک بندوں اور بندیوں میں اے اللہ شامل فرما دیجئے۔ اللہ کسی ایک کو بھی رد نہ کیجئے۔ اے اللہ جو انتظامی معاملات کے اندر اے اللہ تعاون کرنے والے ہیں، شریک ہونے والے لوگ ہیں، اللہ سب کی محنتوں، کوششوں اور دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
www.darsequran.com